بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ نماز بہت بڑی عبادت ہے، اتنی اہمیت والی عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نمازوں کو فرض کیا۔ جب حج فرض ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر تھے، اور روزے فرض ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر تھے۔ اس کے علاوہ جو عبادات ہیں جو فرضیت میں شامل ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر ہی موجود تھے، لیکن جب نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا۔ 50 نمازیں فرض ہوئی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے بار بار کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، بالآخر 5 نمازیں رہ گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے لگے تو آواز آئی انہ لا یبدل القول لدی، میرے پاس قول بدلا نہیں جاتا، آپ کی امت پڑھے گی 5 نمازیں، میں ان کو اجر 50 کا ہی عطا کروں گا۔ ہم پڑھتے تو 5 نمازیں ہیں، ایک نماز کے بدلے اللہ تعالیٰ ہمیں یعنی 10 نمازوں کا اجر عطا فرماتا ہے۔ اگر آپ 10 کو 27 کے ساتھ ضرب دیں تو 270 نمازوں کا اجر ہمیں ملتا ہے جب ہم ایک نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ تو اس طرح نماز یہ بہت اہمیت والی ایک عبادت ہے، بلکہ دین کا ستون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری سانس نکال رہے تھے اور آپ کیا فرما رہے تھے؟ الصلاۃ الصلاۃ، میری امت کے لوگوں نماز کو ضائع نہ کرنا، نماز کی پابندی کرنا، نماز کو ضائع نہ کرنا۔ یہ الفاظ کہتے کہتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہنسلیوں سے پرواز کر گئی۔ آخری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہی تھے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم اللہم بالرفیق الاعلی۔ تو میں بتا رہا تھا کہ نماز کی بہت اہمیت ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وصف ذکر کیا کہ وہ وکان یأمر اہلہ بالصلاۃ، کہ وہ اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے بیوی اور بچوں کو بھی نماز پڑھنے کی تلقین کیا کرتے تھے، نماز کا حکم دیا کرتے تھے۔ آپ کا بچہ 7 سال کا ہو جاتا ہے، اس کو نماز کا کہو۔ اگر وہ 10 سال کا ہو جاتا ہے نماز نہیں پڑھتا تو پھر آپ بچوں کو یعنی سرزنش بھی کر سکتے ہیں، ڈانٹ بھی سکتے ہیں، مار بھی سکتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان پر ابو لولو فیروز مجوسی لعنتی نے حملہ کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے۔ سورج نکلنے کا وقت جب قریب آیا تو اس وقت ان کو ہوش آئی، اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا، اور یہ نہیں انہوں نے کہا کہ یہ خون کیسا ہے اور مجھ پر کس نے حملہ کیا ہے۔ پہلی بات ہی انہوں نے کیا کی، اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جی ابا جی لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے۔ فرمانے لگے کہ پانی لے کر آؤ، پینے کے لیے نہیں۔ جیسے بیٹا پانی لے کر آیا انہوں نے وضو کیا تو سب سے پہلے انہوں نے نماز پڑھی، اور کیا فرمایا انہوں نے؟ لا حظ فی الاسلام من ترک الصلاۃ، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس کا دین اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ ہوش آئی تو سب سے پہلا کلام انہوں نے جو کیا، لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے، پھر خود انہوں نے نماز پڑھی اور فرمانے لگے جس آدمی نے نماز کو چھوڑ دیا، نمازوں کو ضائع کر دیا، وہ جتنے بھی دعوے کرے کہ میں بڑا داعی ہوں، میں اسلام کے ساتھ بڑا پیار کرنے والا ہوں، اسلام کی دعوت دینے والا ہوں، فرمایا لا حظ لہ فی الاسلام، اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ من ترک الصلاۃ، جس نے نمازوں کو چھوڑ دیا، نمازوں کو ضائع کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حقیقی طور پر نمازی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔